السلام علیکم جی بی آن لائن سے میں لیاقت علی انجم ہم اور میرے ساتھ ہے غلام عباس اسلام آباد سے ہمیں جوائن کرتے ہیں اس وقت کشمیر افیئرس کی جانب سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس حوالے سے پولیٹیکل پاکستان میں ایک شور برپا ہے اور 6 اپریل کو جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن یا SOP کہہ لیجیے اس میں اس کے مندرجات کو اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کی حکومت کو تقریباً مکمل طور پر یہاں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی حیثیت ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر یا ایک منشی کی بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ کسی بھی PHDP پروجیکٹ میں صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور جو مختار کل ہوگا وہ سیکٹری کشمیر افیئرس ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں جن کی جاننے کی ضرورت ہے، اور کشمیر افیئرس کس حد تک یہاں پہ گلگت بلتستان میں مزید طاقت حاصل کرنے کی اور صوبائی گورنمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سسٹم میں کہاں تک خرابی ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے غلام عباس اسلام آباد سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے ناظرین سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنے تجاویز اور اپنے جو کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے آرا بھی ناظرین تک پہنچ سکے۔ تو غلام عباس بہت شکریہ۔ کیا یہ تو ایک وائرل تو ہو گیا یہاں پہ، اس کے جو مزید مندرجات آپ وضاحت کیجیے کہ کیا کیا اختیارات چھین لیے گئے ہیں اس PHDP پروجیکٹ کے حوالے سے۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب۔ دیکھیں یہ اس کشمیر افیئرس کی جو منسٹری ہیں اور وہ سیکٹری کشمیر افیئرس کے حوالے سے میں نے اور آپ نے ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا کہ وہ ان کے عزائم کیا ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے ایک ہمارا جو فنڈ کے ریلیزز کا معاملہ تھا، جو AJK کو ایک ویک میں فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہی 45 دن میں گلگت بلتستان کو ریلیز ہوتا ہے۔ اس ایک فیسلٹی کو گلگت بلتستان کے آفیسرز نے، اسپیشلی ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری نے اس کی ڈیمانڈ کرنے کے اوپر انہوں نے کافی خفگی کا اظہار کر کے انہوں نے اس وقت بھی ایک دھمکی دی تھی کہ یہ فیسلٹی ہم AJK سے بھی واپس لے لیں گے، اور انہوں نے اسی انداز میں اسی ٹون میں لگتا ہے کہ یہ جو SOP جاری کی ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے نکالی ہے، اس کی ورڈنگ پر بھی آپ غور کریں گے تو وہ آپ کو صاف نظر آتے ہیں، واضح نظر آتے ہیں کہ ایک وہ سیکرٹری کشمیر افیئر صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو گلگت بلتستان اور کشمیر کے افیئرس کے حوالے سے آل ان آل سمجھتے ہیں، اور انہوں وائسرائے نے سمجھتا ہے ایک وائس کرائے جی یہ ہاں، ہمارے اپوزیشن کے کچھ ممبران نے یہ ورڈنگ بھی استعمال حفیظ کی ہے الرحمان صاحب نے کہ بھی۔ وہ جی وہ انہوں نے ایک ورڈنگ یوز کی ہے کہ یہ بلتستان کا وائسرائے بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے SOPs نکالی ہیں، نوٹیفیکیشن نکالی ہے، وہ ان کا اس میں جسٹیفیکیشن اتنی سی ہے کہ وہ کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے گلگت بلتستان اور AJK کے لیے، تو ان کو یہ ساری چیزیں ان کی سپرویژن میں ہونی چاہیے، اور جتنے بھی جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہے PHDP کے پروجیکٹس ہے تو وہ ان کا جو ہے وہ جوابدہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے انڈر میں رہیں۔ لیکن یہ کہ دیکھیں ایک اس رولز سے ہٹ کر بھی مختلف صوبوں میں بھی وفاقی منصوبے جو فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے جاری ہیں، وہاں پر بھی اس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کر رہے ہیں۔ ادھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کرتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ وہاں پر پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن سے، اس کی بیڈنگ سے لے کر اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی، کنسلٹنٹس کی ہائرنگ، گاڑیوں کی پرچیز، ہر چیز فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پر صوبائی حکومت کی انوالومنٹ ہوتی ہے، آپ صوبائی حکومت کی مشینری، صوبائی حکومت کو استعمال کرتے ہیں، فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ایک صوبائی خود مختاری اور مزید جو پاورز صوبوں کو جو ڈیولوشن کے پروسیس کے تحت صوبوں کو سبجیکٹس ملے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو صوبوں میں زیادہ اختیارات، صوبائی حکومت کی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی اسپرٹ میں آپ دیکھیں گے کہ AJK میں
ایون نہ صرف جو ترقیاتی منصوبے ہیں PSDPs وہ ایجوکے کی گورنمنٹ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کر رہی تھی اور وہ چلا رہے تھے، بلکہ ایک فنڈ کی ریلیزز جو ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ وفاقی جو منسٹری آف فائنانس ہے ادھر سے ڈائریکٹ ان کو فنڈنگ ہو رہی تھی، جو لیکن یہ جو البتہ یہ جو فیسلٹی ہے وہ گلگت بلتستان کو حاصل نہیں تھی، اور گلگت بلتستان اب بھی جو ہے وہ کشمیر افیئرس کو لکھنا اور کشمیر افیئرس کے تھرو یہ ساری جو ہے وہ ریلیزز ہونا یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن یہ کہ کشمیر افیئرس کی انوالومنٹ اس طریقے سے نہیں تھی جو یہ جو 2010-2009 سے پہلے جو کشمیر افیئرس کی انوالومنٹ، وہاں ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ پوری گلگت بلتستان کی حکومت کو چلا رہی ہوتی تھی، لیکن یہ جو انہوں نے SOPs نوٹیفیکیشن نکالی ہے کشمیر افیئرس نے، اس سے تو آپ کا لگتا ہے کہ آپ کا پورا سسٹم رول بیک ہوا ہے، اور گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے لیے اور کچھ اپنے چھوٹے چھوٹے منصوبے جو ہے وہ جو اپنی جو لمیٹڈ ایک تھوڑے سے رقم ان کو ملتے ہیں اس سے جو کام چلائیں تو چلائیں، ورنہ جو ہے وہ ان کی انوالومنٹ صرف اسی حد تک رہ گئی ہے۔ تو یہ اچھا، اس رولز نوٹیفکیشن آپ کی وجہ یہ ایک تو رولز آپ بزنس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں پالیسی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ منسٹری کا ڈومین ہے، تو اس ڈومین کے تحت انہوں نے یہ SOP جاری کیا ہے۔ تو دیگر صوبوں میں، کیونکہ آپ کے جو بزنس رپورٹنگ کا آپ کا تجربہ ہے تو بتایا کہ دوسرے صوبوں اور گلگت بلتستان کا ایک کمپیریزن آپ ذرا بتائے گا کہ کس طرح ہے وہاں پہ جو ایگزیکیوشن کس طرح ہوتی ہے دیگر صوبوں میں اور یہاں پہ کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیں کسی بھی پروجیکٹ کی جو ہے وہ اپروول، اس کی ٹیکنیکل معاملات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صوبوں میں ان کی اپنی پلاننگ ڈویژن ہے جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے پروجیکٹ، جو فیڈرل PSDP کے پروجیکٹس ہیں، جو زیادہ تر میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں، ان کے فورمز ہیں، اور ایکنک اس معاملہ کو دیکھتے ہیں۔ کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ CCI دیکھتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ کی جو چیزیں ہیں وہ مختلف منسٹریز اس حوالے سے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں گلگت بلتستان کا معاملہ جو ہے وہ باقی صوبوں سے اس حد تک تو مختلف ہے کہ ہم گلگت بلتستان صوبہ نہیں ہے، یہاں پر 18 امنڈمنٹ کے تحت جو پاورز ڈیلیگیٹ باقی صوبوں کو ہوئی ہے، خود مختاری صوبوں کی، وہ اس طریقے سے گلگت بلتستان میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کیونکہ جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم صوبوں کو گلگت بلتستان کو امپاور کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، اسی گورنمنٹ نے اپنے الیکشن کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو پوری آئینی صوبہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے لیے کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ کا اس طرح کا نوٹیفیکیشن نکالنا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو ایک پوری وہاں پر ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر سیکرٹریز ہیں اور ڈائریکٹرز ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہیں، اور سارا عملہ، سٹاف، متعلقہ ڈپارٹمنٹ سب موجود ہے، ان سب کو آپ بالکل بائی پاس کر کے ان کو سائڈ پہ کر کے ساری چیزیں آپ منسٹری میں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرانا چاہ رہے ہیں اس کے تحت، جو کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ جب تک آپ پروونشل گورنمنٹ کو وہاں کے حکومت کو ساتھ ملائیں گے نہیں، ساتھ شامل نہیں کریں گے، تو نہ اس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن ٹھیک ہوگی اور نہ ہی اس میں ٹرانسپیرنسی رہے گی۔ تو سیکرٹری صاحب کا اور مجھے جو یہاں تک میرا ذرائع سے مجھے پتہ چلتا ہے، اور مجھے جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ گلگت بلتستان کے معاملات میں اپنی انوالومنٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان پروجیکٹس کے آپ کو پتہ ہوگا کہ حال ہی میں اسی گورنمنٹ نے 250 ارب سے زائد کا ایک تاریخی جو ہے وہ ترقیاتی پیکیج کا بھی اعلان انہوں نے کیا ہے، شاید پرائم منسٹر جا کے اس کو باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ گلگت میں کریں۔ تو اب اس میں فیڈرل PSDP کے کافی پروجیکٹس ہے، تو اب ان پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے معاملات ہیں، کچھ لوگ اس میں جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہوں گے یہاں سے بیٹھ کے۔ اب گاڑیوں تک کے معاملات اور ٹرانسفر پوسٹنگ تک کے معاملات ان کی پروجیکٹس کی، اور ان سب کو یہ کشمیر افیئرس دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی انٹینشن کیا ہے۔
اچھا، سابق سیکٹری سے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ بھی جو سابق سیکٹری اور کشمیر افیئرس سے، ان کا جی کیا جی کہنا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں نا، وہ بھی انہوں نے بھی اپنا ایک وقت گزارا ہے، اور ان کو بھی جب یہ چیز انہوں نے بھی دیکھا تو ان کی وہ بھی حیران ہو گئے ہیں کہ یار اس قسم کی نوٹیفیکیشن کی، اس قسم کی ایس او پیز نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب یہ آپ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھیں، آپ سارے کام خود کرنا چاہیں، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کا کہنا تھا کہ جب وہ سیکٹری تھے انہوں نے بھی اپنے پاورز یعنی جو ان کے اتھارٹی کے اندر آتا ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کو، وہاں کے چیف سیکرٹری کو، کہ آپ جو ہے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز اپائنٹ کریں، کنسلٹنٹس آپ ہائر کریں، اور آپ ان کی پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن دیکھیں، یہ اور اس طرح سے آپ کی انوالومنٹ اتنا صوبائی معاملات میں ہونی نہیں چاہیے۔ اور اس نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے وہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو لگا ہے کہ آپ کے خالد خورشید صاحب کی گورنمنٹ کو تو فارغ ہیں کہ وہ صرف تنخواہیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے منصوبے جو بھی ہیں وہ انہی کو دیکھتے رہیں۔ تو اس نوٹیفکیشن میں جیسا کہ سب کے پاس یقیناً ہوگا اور ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، تو اس میں باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ کوئی چیف انجینئر یا سیکرٹری اگر اس معاملے میں کوئی مداخلت کرے گا تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی۔ اور بعد میں جو ایگزیکیوشن کے بعد سارے سامان اسٹیشنری تک بھی منگوایا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ کوئی ایک جی پتہ بھی نہ وہاں پہ رہے، جی سارے جی سامان دیکھیں، واپس کرو گی۔ وہ سیکرٹری صاحب کا آپ ان کا وہ دیکھیں انداز کی، انہوں نے نہ صرف گلگت بلتستان کو، حالانکہ اس نوٹیفیکیشن کا سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ گلگت بلتستان ہی ہوگا، کیونکہ اے جے کے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ ایک وہاں پر ایک ان کی ریاست ہے، ایک سیٹ اپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور ان کا جو ہے وہ طریقہ، ان کا مزاج بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ شاید ان کی ہر بات نہ مانیں، اور ان کی جو اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے گلگت بلتستان میں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے ایک جنبش قلم جو ہے، انہوں نے جو ریلیزز اے جے کے کو ہو رہی تھی، یعنی جو جس کی ہم نے باتیں پہلے بھی کی تھی کہ جو وزارت خزانہ سے ڈائریکٹ ان کو فنڈ کی ریلیزز، اور باقی کیونکہ جو بلاک الیکیشن ہے، باقی معاملات میں تو کشمیر افیئرس کی منسٹری کی انوالومنٹ ویسے بھی نہیں تھی، اور صرف ایون ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی جو ریلیزز ہے وہ بھی فیڈرل جو فائنانس منسٹری ہے وہ ڈائریکٹ کر رہی تھی، تو اب انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو بھی واپس لیے کرائے ہیں۔ اب اچھا، وہ ٹرانسفر دیکھنا آف فنڈس کا ہوگا، جو سسٹم تھا کشمیر اور یہاں پہ جو ڈفرینس تھا وہ ختم ہو گیا ابھی؟ کشمیر وہ ہمارے ابھی انہوں طرف نے، ہاں بالکل، اس میں آپ نے وہ جو 15 نمبر پہ جو انہوں نے ایس او پی لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ریلیزز بھی تھرو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہوں گے دونوں گورنمنٹس کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کشمیر کا جو اے جے کے کی گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک ان باتوں کو مانتے ہیں، اور کیونکہ گلگت بلتستان کی حکومت کمزور ہے، وہاں اس سے پہلے بھی وہ ایک سیکشن آفیسر کے ذریعے چیزیں معاملات چلاتے رہے، تو آپ گلگت بلتستان میں تو اس نوٹیفیکیشن کی امپلیمنٹیشن اور اس کی فالوئنگ کو آپ مانیٹر تو کر سکتے ہیں، اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اے جے کے والے شاید اس چیز کو اس طریقے سے سیریس نہ لیں۔ بہت بہت شکریہ غلام عباس۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان جو تقابلی جائزہ گورنمنٹ اور انسانی اور دیگر پی ایچ ڈی پی اور لوکل پروجیکٹ کے حوالے سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔